عدالتوں سے سزاؤں کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار پانے والے 9 مئی کے مجرمان کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی اراکین کو سنائی جانے والی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کر دی جاتی ہیں تو عبوری حکم نامے کے طور پر ہائی کورٹ سزاؤں کو معطل تو کر سکتی ہے لیکن ختم نہیں کر سکتی، جبکہ عدالت کی جانب سے سزائیں سنائے جانے کے بعد نااہلیت صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب ٹرائل عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ اسی طرح ہائی کورٹ کی جانب سے عبوری ریلیف کے تحت پی ٹی آئی اراکین اسمبلی گرفتاری سے تو بچ جائیں گے، تاہم ان کی نااہلی اور اسمبلی رکنیت بدستور معطل رہے گی اور ان کا اسمبلی واپس جانا ممکن نہیں ہوگا۔ خیال رہے کہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 31 جولائی کو 9 مئی کے 2 اہم مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، ایم این اے زرتاج گل، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا سمیت 108 افراد کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی، جبکہ اس سے قبل پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر سمیت پی ٹی آئی کے متعدد صوبائی ارکان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنائی جا چکی ہیں، جنہیں بعد ازاں الیکشن کمیشن نے عوامی نمائندگی کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا، جبکہ اب فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کو قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی نشستوں سے نااہل قرار دیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی قیادت شدید دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔ واضح رہے کہ 9 مئی کے کیسز میں سزا سنائے جانے کے بعد 14 پی ٹی آئی اراکین کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے نااہل قرار پانے والے اراکین کی یہ تعداد 75 تک جا سکتی ہے۔ مبصرین کے مطابق عدالتوں کی جانب سے مجرم قرار پانے والے پی ٹی آئی اراکین کا سیاسی مستقبل نوشتہ دیوار ہے۔ ٹرائل کورٹ سے سزائیں ختم کرنے تک اب نہ تو وہ اپنی اسمبلی رکنیت بچا پائیں گے اور نہ ہی وہ مستقبل میں کبھی الیکشن لڑ سکیں گے۔ پاکستان بار کونسل ایگزیکٹو کمیٹی کے سابق چیئرمین حسن رضا پاشا کے مطابق جن پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو سزائیں سنائی گئی ہیں، انہیں ان فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کرنی پڑیں گی، لیکن اپیل دائر کرنے سے پہلے انہیں خود کو قانون کے حوالے کرنا پڑے گا۔ حسن رضا پاشا کا مزید کہنا تھا کہ جب تک یہ خود کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے، اپیلیں نہیں ہو پائیں گی۔ ٹرائل عدالت کی جانب سے سزائیں سنائی جانے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کسی رکن اسمبلی کو نااہل قرار دے سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں حسن رضا پاشا نے کہا کہ اگرچہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن سزا یافتہ رکن اسمبلی کو نااہل قرار دے سکتا ہے، تاہم انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے اپیلوں کے فیصلے تک انتظار کیا جائے۔ تاہم دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب تک سزا پانے والے پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا، وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کریں گے؟ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں رؤوف عطا ایڈوکیٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا پانے والے اراکین اسمبلی کے پاس 30 دن کا وقت ہے۔ 30 دن کے اندر انہیں اپیلیں دائر کرنی ہے، جس کے لیے ان کی گرفتاری ضروری ہے۔ غیر حاضری میں اپیلیں دائر نہیں کی جا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جب کسی بھی رکن اسمبلی کے خلاف کوئی عدالتی حکم نامہ آ جائے، اس کو فوری ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، کیونکہ جب کوئی سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ حقوق نہیں رہتے جو عام آدمی کے ہوتے ہیں۔ سزا سنائے جانے کے بعد اس سے لوگوں کی نمائندگی کرنے کا حق چھن جاتا ہے۔ میاں رؤوف عطا نے مزید بتایا کہ جس جرم کی نوعیت اخلاقی ہو یا معاشرے کے خلاف جرم ہو تو اس میں عدالتی حکم نامے کے بعد فوراً نااہلی ہو جاتی ہے، جیسے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ 1.5 منٹ کی سزا کے بعد وہ نااہل ہو گئے تھے۔ تاہم کئی ایسے انفرادی نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، جیسے کسی بینک کے ساتھ کوئی معاملہ یا قرض کی ادائیگی وغیرہ نہ کی ہو، تو ایسی صورت میں اگر سزا 2 سال سے کم ہے تو اپیلوں کے فیصلے تک ڈی سیٹ نہیں کیا جاتا۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ کے بقول عدالتی آرڈر کے بعد نااہلی فوراً ہو جاتی ہے۔ عدالت کی جانب سے مجرم قرار پانے والے پی ٹی آئی اراکین اگر ہائی کورٹ میں اپیل بھی کریں گے تو فوری طور پر ہائی کورٹ سزا کو معطل کر سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی، اور جب تک سزا ختم نہ ہو جائے نااہلی برقرار رہتی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।